بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ فرعون کی لاش کہاں ہے؟ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ 1851 سے پہلے دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا اور اس کے باقیات ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کہاں پر ہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ میں بننے والے راستے سے بآسانی گزر گئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت میں کوئی معلومات موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں فرعون کے انجام کے بارے میں ایک بہت عجیب بات بتائی گئی ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح سے فرمایا گیا تھا: پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ سمندر نے اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا، جبکہ فرعون کے باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصر میں رہنے والے ایک شخص نے ساحل پہ پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو اس کی معلومات دی۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش پر مسالے لگا کر فرعون کی لاش کو پوری شان کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ فرعون کو ممی بنانے کے اس عمل کے دوران درباریوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمک کی تہ جم گئی تھی۔ درباریوں نے اس نمک کی تہ کو اس کے جسم پر ویسے ہی رہنے دیا اور اس کے جسم کو ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، جس کی گرد میں بہت کچھ دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی لاش بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ فرعون کا ذکر کتابوں میں، اس کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے متعلق قرآن میں آیات بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے شخص کی لاش آخر کہاں محفوظ کی گئی اور اسے عبرت کا نشان کس طرح بنایا جائے گا۔ سن 1821 ہجری میں مصر کے ایک شہر الغرنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی ہنوت شدہ لاش کی طرف جانے والی خفیہ راستے کا، جو کہ ایک سرنگ سے ہوتا ہے، اس کا پتہ چل گیا۔ وہ اس خفیہ سرنگ کے راستے سے داخل ہوتا اور وہاں پہ موجود فرعونیوں کے قیمتی سامان کو چوری کر کے بازار میں لے جا کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور وہاں کے داروغہ کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ اس چور کے ذریعے انہیں اس خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ اس خفیہ راستے کی مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں سے دوسرے ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ فرعون کے کفن پر سینے کے مقام پر فرعون لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو اس دور کے ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان تمام ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کے جسم پر جمی نمک کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے سمندر میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ اس دور کی بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے تجزیہ نگار اور سائنسدان مصر آنے لگے۔ فرعون کی ممی کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے ماہر لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی
کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ فرعون کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ لہٰذا مصر اور فرانس کے سائنسدانوں نے مل کر فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی ممی کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پہ اس دور کے فرانسیسی صدر اور حکومت کے تمام عہدیدار اور فوجی افسران استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فرانس کی فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی بھی دی اور پھر فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹ کے بعد ممی کا باریکی سے جائزہ لیا گیا۔ جائزے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ فرعون کے جسم اور لاش میں ابھی تک سمندر کے ذرات موجود ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکائی نے اس ممی کی مزید جانچ کی تو اسے پتہ چلا کہ اس ممی کے متعلق مسلمانوں کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے۔ انہیں یہ علم تھا جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈاکٹر مورس مصر پہنچ گئے۔ کیونکہ ڈاکٹر مورس ایک سائنسدان تھے لہٰذا انہوں نے مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیتوں کا ترجمہ لفظ بہ لفظ پڑھ کر سنایا، جس میں فرعون کا ذکر ہے، فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور پانی سے نکال کر اس کی لاش کا خنود ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور جدید سائنسی طریقے سے اس کی لاش کو محفوظ کرنا۔ ان سب باتوں کا اشارہ صرف ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا، اور وہ تھا اللہ کا حکم کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش محفوظ کر کے ایسے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر، رسائل اور چینل پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے یہ بدترین اور قابل ترس حالت میں موجود ہے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائی سورہ یونس کی آیتوں کا ترجمہ سن کر پکار اٹھے، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی سچے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔